شدید محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے، پیار کرتے ہیں اپنے مالک سے، محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات اللہ والے نماز پڑھ لیتے تھے نا، یہاں تو معاذ اللہ لوگوں پر چند رکھتے ہیں بوجھ بن جاتی ہیں، جو ساری رات نماز ہوتی تھی نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ساری رات بندہ نہیں کھڑا رہ سکتا، یہ تبھی کھڑا رہتا ہے جب اپنے مالک سے محبت ہو جائے، پھر اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن نا آپ کا کوئی محبت والا دوست مل جائے پرانا، تو گپ شپ شروع کریں تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اوہو 4 گھنٹے ہو گئے، اندازہ ہی نہیں ہوا اتنا ٹائم گزر گیا۔ محبت ہو تو پھر سجدہ بھی لمبا ہو سکتا ہے، تلاوت بھی لمبی ہو سکتی ہے، صدقات و خیرات بھی بوجھ نہیں بنتے اگر محبت ہو۔ اور اگر محبت نہ ہو تو پھر تو گفتگو رہ جاتی ہے، بات چیت رہ جاتی ہے، لوگ تلخ تلخ سے، ناراض سے، بے چین سے، بے قرار سے، الجھے سے۔ اگر محبت پیدا کر لی جائے، ایک تو ہے اللہ سے محبت، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمارے لیے آسانی کر دی، جگہ جگہ پیار کرنے سے بچا لیا، فرمایا تم نے مومن ہی تب بننا ہے جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کبھی بھی بال بچوں کے حقوق ادا نہ کرتے، کبھی بھی گھر نہ جاتے، بہن بھائیوں کی طرف نہ دیکھتے، کبھی بھی شاید ماں باپ کی طرف نہ جاتے، ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں مدینے والے رسول نے حکم دیا ہے۔ اصل محبت تو حضور کی ہے، نبی کریم نے ادھر بھیجا تو چلے گئے۔ جب اپنی زندگی میں پوری طرح محبت کا غلبہ نہیں، ہمارے ہاں محبت نہیں ہوتی تو پھر بدگمانیاں ہوتی ہیں، سوء ظن ہوتا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، اس بندے کی فلانی بات بری ہے، اس کی فلانی بات بری ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، حق پرست نہیں رہتے، پھر گروہ پرست بن جاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی لوگ سوچوں کے اندر پوری طرح قید ہو کے رہ جاتے ہیں، عالمی اور عالمگیر سوچ، امت کا تصور، وہ ابھرتا نہیں۔ جب آپ کا انداز محبت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، آپ کے دل میں گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، یعنی تمہیں مومن ہونے کا بھی مزہ آئے گا، مسلمان ہونے کا ذائقہ ملے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور یہ سوچیں، یہ تصور کریں، نیرا باتوں میں نہیں، پیار ہوتا ہے ہمیں بڑی چیزوں سے، ہم مانتے نہیں، ہوتا ہے، شوروں سے بھی پیار ہوتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے، نہ مانے کوئی، ہوتا ہے، 2-4 بندے تعریف کر دیں تو نیند اچھی آ جاتی ہے رات کو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، وہ تعریف کرانے کے لیے بندے رکھے تنخواہوں پہ، چونکہ یہ اللہ معاف کرے نفس کو تسکین بڑی دیتا ہے نا، پیار ہوتا ہے شہرت سے، لوگوں کو چاہا جانے سے، عزت سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی سماجی آدمی مذہبی محفل میں بھی آ جانا تو پیچھے نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے، وہ تو گردن اونچی کر کر کے دکھائے گا کہ میں آ گیا ہوں، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عہدوں سے، سیٹوں سے، نشستوں سے، اور یہ چیز تکلیف کا باعث بن جاتی ہے ان کے اپنے لیے بھی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پروٹوکول نہیں لینا چاہیے، جن کو تو پروٹوکول دینا چاہیے، کچھ اپنے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ رشتوں میں بڑے ہیں، لیکن وہ عادت ہو جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے۔ پیار ہوتا ہے، دولت سے بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کو، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسے باشد کر رہا، ہوتا ہے پیار۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا۔ جب رب رسول سے پیار نہیں کریں گے تو پھر جگہ جگہ کریں گے، اور جب اللہ رسول سے پیار ہو جاتا ہے پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر اولاد دینی پڑے تو حضرت عمر بن جموح 4 بیٹے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اقتدار چھوڑنا پڑے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرداریاں نہیں دیکھی، قربان کر دی، اور اگر مال دینا پڑے تو ابوبکر صدیق کپڑے بھی اتار لیتے ہیں اور بوریے کا لباس پہن لیتے ہیں، ہر چیز پیش کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو جائے، پیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے گا، لذت ملے گی مومن ہونے کی، 3 کام کرو۔
یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، ذاتیات چھوڑ دو۔ یہاں تو طریقت بھی تجارت، جاؤں گا حضرت کے پاس دعا کراؤں گا کاروبار چل جائے گا، بھئی یہ تو پھر کسی سیاستدان سے مشورہ کر لیتا، کاروبار چمکانا تھا تو کسی تاجر سے مل لیتا۔ حضرت سلطان باہو نے شکوہ کیا، کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملے ہے طالب زردہ ہو، یہ تو دنیا داری کے لیے آئے، طالب زردہ ہو، جس سے بھی محبت کرے رب رسول کے لیے کرے، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کرے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے، یہ چیزیں مزاج میں ڈھالے، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ہمارے ہاں نا آہستہ 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 ترش ترش رویے، ناراض لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہوئے، اور بات بات میں ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار، کیونکہ محبت نہیں تو سکڑتے سکڑتے طبیعتیں بھی سکڑ گئیں، معاف کرنے کا شوق نہیں، وہ جذبہ نہیں، وہ ذوق نہیں۔ ڈسکس جب بھی کرنا ہے تنہائی میں بیٹھنا ہے، خامیاں ڈسکس کرنی، وہ آہستہ آہستہ سارے لوگوں کو میلا کچیلا اپنی نظروں میں سمجھا جانے لگتا ہے، معاذ اللہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محبت رخصت ہو جاتی ہے، پیار رخصت ہو جاتا ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ کے بھی قریب نہیں ہوتے۔ خوبصورت لب و لہجہ ہو، بات کرنے میں مٹھاس ہو، آ جاتے ہیں نا لوگ، ناراض بھی آ جاتے ہیں، تلخ بھی آ جاتے ہیں۔ اب کسی تلخ بندے کو دیکھ کے بندہ خود تلخ ہو جائے، کسی سخت بندے کو دیکھ کے اپنا مزاج سخت کر لے، کسی شخص کی طبیعت میں اگر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تو کیا انسان خود بھی زمین پہ آ گرے؟ ہو جاتے ہیں نا لوگ، آ جاتے ہیں۔ لیکن بڑے دل والا بندہ جو ہوتا ہے، جو اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑتا، کوئی کچھ بھی کرے اپنا سٹیٹس بندہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے لیول کے مطابق وقت گزارتا ہے، اپنے لیول۔ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، 5 سپارے قرآن مجید کے روز پڑھتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے تھے، اور حکمران بھی تھے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں تسبیح چلانا، اللہ اللہ کرنا یہ صرف شاید مسجد میں پکے چلے جاؤ تب حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ اپنی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں بھی کرتے تھے اور اللہ اللہ بھی کرتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے اور بادشاہ ہیں وقت کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، کھڑاؤں جن کو کہا جاتا ہے، رات کا ٹائم تھا، ایک بزرگ نا روڈ کنارے سو رہے تھے، آج کل اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں فٹ پاتھ، وہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر ان کے پیر پہ آ گیا۔ اب اچانک ٹکر ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ تو فوراً بندہ کیا کہتا ہے؟ اندھے ہو، یہی کہتے ہیں نا، نظر نہیں آتا۔ آپ کا پیر بابا جی کے پیر کے اوپر آ گیا، 4-5 گن مین بھی ساتھ ہیں، ایک بادشاہ وقت ہے، گزر رہے ہیں، پیر پہ پیر آیا تو وہ بزرگ، ہمارے بھی سیاستدان معاف کرتے ہیں، کوئی سخت بات کی جائے تو معاف کر دیتے ہیں، پر صرف الیکشن کے دنوں میں، آگے پیچھے نہیں، الیکشن کے دنوں میں۔ وہ ہمیں کو تھوڑا موقع ملا، ہم خدمت کے لیے گئے وہاں سیلاب کے علاقوں میں، تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی وہ نا لسٹیں نہیں بن رہی کہ کس طرح لوگوں تک ہم پہنچے، لسٹیں نہیں بن رہی۔ میں کہ ہوں جی بناؤ جی، میں الیکشن دے دن بنا دے ہو، بن جاتی ہیں کہ نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے، جو بچی شادی کر کے کہیں اور چلی گئی اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے نا ووٹ کدھر ہے۔ مدد دینی ہو تو پھر نہیں چلتا، اللہ کا خوف ہو تو بڑی چیزیں طے ہو جاتی، لیکن ذاتیات کا جھگڑا ہو تو پھر حالات اور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا چند روزہ ہے، لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں رہے، کتنے لوگ وزرائے اعظم ہو کے گزر گئے، کتنے صدر ہو کے گزر گئے، نہ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ تے ادھروں تے لکھاں گئے۔ اس لیے کچھ کام خالص رضا الہی کے طور پر بھی کرنے چاہیے۔ پیر پہ پیر آ گیا، بابا جی سوئے ہوئے تھے، اب وہ تکلیف ہوئی، فوراً وہ اٹھے اور اٹھتے ساری کہنے لگے اندھے ہو، بادشاہ وقت کو سخت لہجے، اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟
یہ ایک مقام ہے جہاں بندے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنا با اخلاق ہے. اندھے ہو؟ تو اس کی جواب سن کے حضرت عمر، اس کی بات سن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی بندہ ہارے بھی، مسکرائے. اور یہ مسکرانا کمال ہے. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بزرگو، اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے. اب اس کا جواب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، آپ فٹ پاتھ پہ سوئے کیوں؟ یہ کچھ سونے کی جگہ ہے، آپ راستے میں سوئے ہوئے ہیں. کئی دلیلیں ہو سکتی تھی نا. فرمایا نہیں نہیں مجھے بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو سپاہی تھے نا ساتھ، آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. یہ جو دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، اللہ ہی خیر کرے، کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے چائے سے. انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے آپ کی گستاخی کی ہے، سزا دیں گے. فرمانے لگے بابے نے تو کچھ نہیں کہا. کہا جناب اس نے گستاخی کی ہے. فرمایا کوئی گستاخی نہیں. کہا جناب کی ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے کر رہا تھا. کہا آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے نادانو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل. لیکن ہم ہارنے کو تیار. میاں بیوی کی بحث ہو رہی ہے، دونوں ہارنے کو تیار نہیں، بحث ہو رہی ہے. ایک میرا فتویٰ بھی ہے، آپ اگر ناراض نہ ہو تو بتا دوں. رہن دیا بتا دوں؟ چلیں ناراض تو نہیں نہ ہوں گے؟ پکا وعدہ ہے؟ چلیں وعدہ لے کے بتا رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا اکثر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. تو سب وعدہ کیتا سی ان کو اردے کیوں ہو؟ وعدہ کیا تھا. مسجد تو نہیں ہے جی، اونچا نہیں ہنستے جی. مسجد میں اونچا نہیں ہنستے. آپ مسکرا سکتے ہیں، منع ہے، یہ مسجد ہے. تو زیادہ غلطی میاں صاحب. اب آپ کہیں گے جناب آپ نے مطلق فتویٰ کیسے دے دیا؟ بتاتا ہوں کیسے دیا. عورت بیچاری کو نا اللہ تعالیٰ نے عقل کے لحاظ سے کمزور پیدا کیا ہے. اس کی شعوری طاقتیں پوری میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسے افسر بنایا نا عورت پہ، تو درگزر کس نے کرنا تھا؟ مسئلے کا حل کس نے نکالنا تھا؟ تو میاں صاحب تو کہنے میں تینوں آج صحیح کرنا ہے. تو پھر زیادہ غلطی کس کی ہوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر. اس کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے. اگر اس کی شان بڑی ہے تو پھر اس کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے. میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے، جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے، لہجہ محبت والا ہوتا ہے، تھوڑا درگزر کرنا آتا ہے، تھوڑا معاف کرنا آتا ہے، تھوڑی طبیعت میں گنجائش ہوتی، پھر انسان کے لیے نا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے زندگی کے شب و روز گزارنا. ہم محبت والے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارا آدمی سے بدلہ لینا چاہتے. میاں بیوی کے جھگڑے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار ہے، بڑا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. دونوں نہیں ہارتے، کئی دفعہ رشتہ ہار جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے. میں گھر میں موجود تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو مجھے پیغام ملا کہ بچہ مدرسے کا بڑا سخت روتا ہوا ہے اور کانپ رہا ہے. میں نے کہا جانے کسی استاد نے مارا ہے. وہ کھانا چھوڑ کے میں نے جلدی سے اس بچے کو بلایا. میں نے کہا بیٹا خیر ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس سے بات نہ ہو، وہ کانپے، کپ کپی تاری وجود پر. میں نے اس بچے کو قریب کیا، پیار کیا. میں نے کہا پتر ہوا کیا ہے، بات تو بتاؤ. کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری بہن نے بتایا ہے کہ میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں. جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو ہم چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں. جسم کانپتا ہے، ڈر آتا ہے، خدا جانے کیا ہو جائے گا، خوف طاری ہو جاتا ہے. آپ کوئی دعا کریں وہ لڑنا چھوڑ دیں. مجھے بتاؤ یہ جو تکلیف ہمارے بچوں کو ہوتی ہے یہ کون دیتا ہے؟ باہر سے آگے کوئی دیتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح گھروں میں؟ کہنے لگے خوف طاری ہے، آپ مہربانی کریں کچھ ایسا دعا فرمائیں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ گئے. کیوں؟ ہم بحث نہیں چھوڑتے، معاف نہیں کرتے، 2 منٹ کے لیے خاموش رہنا پسند نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
نفرت بڑھ جاتی ہے، محبت دم توڑ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم درگزر کرنے کو تیار ہیں۔ آج مسجد میں بیٹھے ہو، محبت کی بولی پہ بات ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ درگزر کریں گے نا ہم انشاءاللہ۔ دیکھو بخاری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک بدو آیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار مقدس چادر کو اوڑا ہوا تھا کندھے پہ، بدو آیا، اس نے پیچھے سے پکڑ کے نا چادر کو کھینچا، اور اس زور سے کھینچا کہ حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا۔ اللہ کے محبوب نے رخ انور پھیرا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ غریب ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ صحیح بتانا، دروازہ جو زور سے کھٹکھٹائے اسے خیرات ملتی ہے، مطلب جھڑکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ صحاح میں حدیث موجود ہے، محبوب کی نا گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور جب حضور نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگا کچھ لینے آیا تھا۔ حدیث میں لفظ یہ ہے کہ جب اس نے کہا نا کچھ لینے آیا تھا، تکلیف اس نے دی ہے، بظاہر گردن پہ نشان پڑ گیا ہے، تو حضور اس کی یہ بات سنی، انداز دیکھا تو اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اس کو سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر وہ خوبصورتی لائیں، وہ درد لائیں، معاف کرنے کا وہ خاص طریقہ لائیں۔ پتہ ہے قبر میں ہم سے اتنا پوچھا جائے گا بس کہ من ربو کا، ماں دینو کا، کس رب کا ماننے والا ہے، دین کیا ہے، محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس پر ہمارے صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے دیکھو تمہارے اعمال کی بات نہیں ہوئی، بس تم سے پوچھا ہے ماننے والے ہیں وہ نا اللہ رسول کے، یہاں تمہارے اعمال کا ذکر ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا پردہ رکھا گیا ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا پردہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام قحط پڑ گیا تھا نا، تو لکھا ہے علامہ معراج الاسلام علیہ رحمہ نے، کہتے ہیں قحط پڑ گیا تھا مصر میں، تو بہت سارے علاقوں میں مصر کے ارد گرد، تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم پہلے سے سٹاک کر لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چوکیاں قائم کر دیں کہ جو بندہ بھی گندم خریدنے مصر آئے نا اسے پوچھو کیا لینا ہے اور کیا لے کے آیا ہے، پیسے اس کے پاس کتنے، پیسوں سے لینا ہے یا کسی اور ذریعے سے اس نے خریدنا ہے، کیا لینے آیا ہے، کتنی گندم چاہیے اور کیا لے کے آیا ہے۔ لیکن فرمایا جب کنان والے آئے نا، وہاں بھائی رہتے تھے نا، یہ بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بھتیجوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ پہلے اپنے بچوں کے سامنے کہہ بیٹھتا ہے نا کہ صحیح نہیں، وہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو کمزوریاں بیان کر لیتا ہے نا،